مفتی صاحب وعلى آله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجلال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القهر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد زهدا وزهد قصة مختصر لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى بلناهما بالفاتحة. دوستو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سے دعا ہے ہمارا یہاں پہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آنے والے ساتھیوں کو قدم قدم پہ ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے، اور ہمارے دولہا بھائی کو خلوص دل سے دعا کرتے ہیں دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ان کے رزق و رزق کے اندر، مال اور جان کے اندر، کاروبار کے اندر، خصوصاً نمازوں، نیکیوں، روزوں اور صدقات کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دوستو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے۔ کوثر کے کئی معنی علماء نے بیان فرمایا کہ کوثر کے کئی معنی ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر سے مراد جناب والا وہ کوثر بھی مراد ہے جو آسمانوں پر، ساتویں آسمان پر حوض کوثر ہے، وہ کوثر بھی مراد ہے کہ اس کوثر سے مراد نبی علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں، اس کوثر سے مراد محبوب علیہ السلام کا علم بھی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے، مطلب یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو امت کی کثرت عطا کی ہے، اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے، مطلب کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام انبیاء سے بڑھ کے معجزات عطا کیے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے، مطلب کہ تمام انبیاء کے جتنے فضائل تھے محبوب وہ سارے آپ کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے، مطلب کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ جس وقت آقا علیہ السلام بیت المقدس کے اندر جناب والا اس وقت نماز ادا فرمائی تھا، تمام انبیاء معراج کی رات ہے، آقا علیہ السلام معراج پر جانے والے ہیں یا معراج سے واپس آ کر، مختلف روایات ہیں کہ جاتے ہوئے نماز پڑھائی یا معراج سے واپس آ کے نماز پڑھائی۔ جس وقت آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آقا علیہ السلام ابھی جلوہ گر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا انبیاء کے مجلس کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے گروہ انبیاء سنو، اللہ نے مجھ ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، اور خلت کا تاج مجھ ابراہیم کو عطا کیا ہے، اور مجھے ہزاروں نبیوں کا دادا بنایا ہے۔ یہ کہنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اے گروہ انبیاء سنو، مجھ موسیٰ کو اللہ نے کلیم اللہ عطا فرمایا ہے، اس دنیا کے اندر اپنے دیدار کی جھلک عطا فرمائی ہے۔ یہ کہنے کے بعد داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اے گروہ انبیاء سنو، میں وہ داؤد ہوں کہ جس کے ہاتھ میں اللہ نے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو نرم فرما دیا۔ یہ کہنے کے بعد سلیمان علیہ السلام آپ کھڑے ہوئے، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اے گروہ انبیاء سنو، اللہ پاک نے تمام پہاڑوں کو، تمام مخلوقات کو مجھ سلیمان کے تابع کر دیا۔ یہ کہنے کے بعد مدینے کے تاجدار کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اے گروہ انبیاء تم سب کی شانیں اپنی جگہ پہ، اللہ نے مجھ محمد کو رحمت للعالمین بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ خلافت، خلافت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اے گروہ انبیاء تم سب کی شانیں اپنی جگہ، اللہ نے مجھ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اور جس وقت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت عطا کی ہے۔ اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے راکی بارگاہ میں عرض کیا مولا الہی جعلتنی کلیمہ،
وجعلت محمدا حبیبا ما الفرق بین الکلیم والحبیب، مولا تو نے اپنے موسیٰ کو کلیم بنایا ہے اور تو نے اپنے محبوب کو محمد مصطفیٰ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ مولا یہ تو بتا کہ کلیم کے درمیان اور حبیب کے درمیان فرق کیا ہے؟ کلیم کسے کہتے ہیں اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے بڑے جوابات اس کے دیے ہیں کہ کلیم کے اندر فرق کیا ہوتا ہے اور حبیب کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ ان ربی معنا، ان اللہ معنا، حبیب وہ ہوتا ہے جو پہلے رب کی طرف نسبت کرے پھر اپنی طرف نسبت کرے، کلیم وہ ہوتا ہے ان معی ربی جو پہلے اپنی طرف نسبت کرے پھر رب کی طرف نسبت کرے۔ علماء مفسرین نے اس کی متعدد جوابات دیے، لیکن قربان جائیں علامہ منظور احمد فیضی صاحب پر جنہوں نے مقام رسول کے اندر انتہائی لطیف اور بڑا ہی باکمال محبت بھرا اور عشق سے بھرا جواب عطا فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کلیم کے درمیان اور حبیب کے درمیان فرق کیا ہے، اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ کلیم اسے کہتے ہیں جو جناب والا طور پہاڑ پر آتا ہے 40 دن اور 40 رات اعتکاف کرتا ہے پھر دیدار کی ریکویسٹ کرتا ہے، اس کو سوئی کی نوک کے برابر دیدار ہوتا ہے۔ اور حبیب اسے کہتے ہیں کہ جو دیدار کی ریکویسٹ نہیں کرتا، اللہ جبریل کو 70,000 دور کے فرشتے بھیج کے یہ پیغام دیتا ہے کہ محبوب آج آ جائیے نا عرش پہ، رب آپ کو اپنا دیدار کروانا چاہتا ہے۔ یہ فرق ہے کلیم کے درمیان اور یہ فرق ہے حبیب کے درمیان۔ اور جس وقت قربان جائیں بڑی کمال کی حدیث کی بلا شاہ صاحب میں نے آج عصر کے بعد وہ پڑھ رہا تھا اور میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ میں نے عشاء کے بعد جانا ہے، وہاں کون سا موضوع بیان کروں۔ بہت اچھے تو عصر کے بعد مجموع الزوائد کی جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب فی الاسراء معراج کے متعلق وہ میں پڑھ رہا تھا تو وہ اس ایک حدیث سے مجھے موضوع مل گیا کہ یہ والا موضوع بیان کرنا۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے نا، جب 7 آسمانوں کو پار کیا، اچھا جب 7 آسمانوں کو پار کر رہے تھے نا تو بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ جس وقت وہ تیسرے یا چوتھے یا چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ ہوئی نا ہم کلامی، توجہ، جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دعا سلام ہونے کے بعد نا کافی دیر جب سرکار نے گفتگو فرمائی، آپ کی توجہ ہے نا جی، اونچی بات سے کہیے سبحان اللہ، کیونکہ جب میں چڑھ جائے نا تو پھر میں ساؤنڈ کی ضرورت نہیں رہی ہے، بلند آواز میں لاکھو سبحان اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب سرکار کی گفتگو ہوئی نا چھٹے آسمان پہ جاتے ہوئے، واپس آتے ہوئے نہیں، واپس آتے ہوئے وہ حدیث الگ ہے جب بار بار بھیجا تھا کہ نہیں نمازیں اور کم کرواؤ اور کم کرواؤ اور کم کرواؤ اور کم کرواؤ، وہ 9 چکر لگے یا 4 چکر لگے 10 کم ہوتی گئی، وہ چکر تھا جب سرکار معراج کر کے واپس آ رہے تھے۔ یہ حدیث ہے جب سرکار معراج کرنے جا رہے تھے، اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب گفتگو ہوئی، گفتگو کرنے کے بعد کافی دیر جب بات چیت ہوئی نا تو جب سرکار موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے بعد سرکار نے آگے قدم بڑھایا، سرکار جب آگے چلے نا موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے، موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے۔ جناب والا جبریل امین نے پوچھا کہ پیارے موسیٰ روتے کس لیے ہو، اللہ نے آپ کو کلیم اللہ بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جبریل روتا اس لیے ہوں کہ موسیٰ نے تو کہا تھا ربی آرنی انظر، مولا ایک طرح دکھا دے، اللہ نے کہا تھا لن ترانی، موسیٰ نہیں دے سکتا۔ آج یہ وہ محبوب ہے جو کروڑوں جلوے دیکھنے جا رہا ہے، اور پھر فرمایا میں روتا اس لیے ہوں کہ یہ وہ محبوب ہے جس کی امت مجھ موسیٰ کی امت سے پہلے جنت میں چلی جائے گی، مجھ موسیٰ کی امت سے پہلے جنت میں چلی جائے گی۔ جب یہ باتیں ہوئی نا
اس کے بعد آقا علیہ السلام جب معراج ہوا سرکار کو، وہ مجمع الزوائد میں بڑی طویل حدیث ہے، وہ جب سرکار کو معراج ہوا، اللہ کے ساتھ جب گفتگو شروع ہوئی، کلام شروع ہوا، تو سرکار نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار نے آگے سے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب یہ کہا نا، جب گفتگو شروع ہوئی تو سرکار نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ تو بتا کہ تو نے ابراہیم، توجہ طرف بڑی مزے والی حدیث ہے کہ پیارے مولا یہ تو بتا تو نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا اور تو نے جناب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ مولا تو نے ابراہیم کو خلیل اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے۔ مولا یہ تو بتا تو نے مجھے کیا بنایا ہے؟ اچھا، بعض دفعہ بندے کو اپنی شان کا پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن محبوب کے منہ سے سن کے نا پھر مزہ کچھ ڈبانا ہو جاتا ہے۔ سرکار کو پتہ تھا کہ مجھے کیا شان عطا کی ہے اللہ پاک نے، لیکن سرکار سننا چاہتے تھے کہ مولا مجھے کیا عطا فرماتا ہے۔ جس وقت آقا علیہ السلام آپ نے رب کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کی نا، تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ، عیسیٰ کو روح اللہ، تجھے حبیب اللہ بنایا ہے اور محبوب تجھے قرآن عطا کیا ہے اور تجھے فاتح بھی بنایا ہے، تجھے خاتم بھی بنایا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ بنتا ہے کہ محبوب نبوت کی ابتدا وہ بھی تجھ سے ہے، نبوت کی انتہا وہ بھی تجھ سے ہے۔ نبوت کی ابتدا بھی تجھ سے ہے، نبوت کی انتہا بھی تجھ سے ہے۔ میں نے تجھے فاتح بنا دیا ہے، میں نے تجھے خاتم بنا دیا ہے، خاتم النبیین، نبوت کی ابتدا کرنے والا۔ اس نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ متا کنت نبیا، آقا آپ کب سے نبی ہیں؟ سرکار نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت سے نبی ہوں جس وقت حضرت آدم جسم اور روح کے درمیانی معاملات کے اندر تھے، اللہ نے مجھے اس وقت سے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اور خاتم النبیین بھی فرمایا۔ تو فرمایا محبوب نبوت کی ابتدا بھی آپ سے ہے، نبوت کی انتہا بھی آپ سے ہے۔ اور جس وقت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ وہ محبوب ہیں جن کو اللہ پاک نے کثرت عطا فرمائی ہے، معجزات کی کثرت ہو یا نبیوں پر فضیلت کی کثرت ہو۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام، بڑی توجہ طلب حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام جب رب کی بارگاہ کے اندر طور پہاڑ پر آئے نا، طور پہاڑ پہ آئے، 40 دن جناب والا آپ نے روزہ رکھا اور وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اس کے ساتھ ہی وہ آگے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، جب جناب والا موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات لگاتار روزے رکھے، روزے رکھ کے اور پھر اللہ پاک نے تورات کتاب عطا فرمائی، وہ لوگ وہ جو تختیاں بنی ہوئی تھی نورانی قسم کی، وہ تختیاں موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام مقرر کردہ وعدے پر دوبارہ جب طور پہاڑ پر آئے اور آ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی ربی ارنی انظر الیک، مولا مہربانی فرما مجھے اپنا جلوہ تو دکھا دے۔ جب یہ کہا نا تو اس وقت اللہ پاک نے جناب والا بڑی توجہ طلب بات ہے، اللہ پاک نے مفسرین فرماتے ہیں، تفسیر مظہری کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ پاک نے تمام دنیا کے اس وقت جتنے چرند پرند کیڑے مکوڑے حشرات الارض، حتیٰ کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں کیڑیاں جو تھیں، ان کو بھی آرڈر فرما دیا کہ تم 10 میل دور ہو جاؤ، میں نے اپنے موسیٰ سے کلام کرنا ہے۔ تم 10 میل دور ہو جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، پوری دنیا کے جتنے جانور حیوانات چرند پرند حشرات الارض، حتیٰ کہ میں نے عرض کیا چیونٹیاں کیڑیاں، ان کو بھی آرڈر نہیں تھا کہ وہ وہاں پر رکے۔ فرمایا 10 میل ادھر، 10 میل ادھر، 10 میل ادھر، 10 میل ادھر، دور دور ہو جاؤ۔
میں نے اپنے موسیٰ سے کیا کرنا ہے؟ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے، میں نے اپنے موسیٰ سے کلام کرنا ہے، دور ہو جاؤ۔ جب جناب والا بالکل وہ دوری ہو گئی نا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے اپنا دیدار تو عطا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا نا، تو اس وقت اللہ پاک نے فرمایا، پیارے موسیٰ قال لن ترانی، پیارے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پیارے موسیٰ آپ اس طرح کیجئے، نیچے پہاڑ کی طرف دیکھیے، نیچے پہاڑ کی طرف دیکھیے، ایک تجلی آئے گی، پہاڑ اگر اپنی جگہ رہ سکا تو ان قریب فسوف ترانی سے آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حسن کے آگے نا 70,000 نور کے پردے ہیں، اللہ کے حسن کے آگے کتنے پردے ہیں؟ 70,000 نور کے پردے ہیں۔ وہ مسند امام احمد میں بھی حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل کیا تجھے زندگی کے اندر کبھی، لاکھوں سال کی عمر ہے نا جبریل کی، لاکھوں کروڑوں سال کی عمر ہے جبریل کی، فرمایا جبریل بتا تجھے کبھی رب نے اپنا بہت زیادہ قرب عطا فرمایا ہے، ایسا قرب کہ جب تجھے کبھی زندگی میں دوبارہ نہ ملا ہو، نہ پہلے ملا ہو نہ بعد میں ملا ہو۔ تو جبریل عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ایک بار رب نے مجھے اپنے اتنے قریب کر لیا، جبریل کہتے ہیں رب نے مجھے اپنے اتنے قریب کر لیا کہ بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، کہ بس میں رب کے اتنا نیڑے ہو گیا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے رہ گئے تھے بس، میں رب اتنا قریب ہو گیا۔ جبریل اس کو بھی قریب سمجھ رہے ہیں، حالانکہ 70,000 نور کے پردے ہیں، اور ایک پردے سے لے کے دوسرے پردے تک کا سفر 500 سال کا ہے، اور پھر دوسرے پردے کے اندر جو موٹائی ہے وہ بھی 500 سال کا سفر، دوسرے پردے سے تیسرے پردے تک وہ بھی 500 سال کا سفر، تیسرے پردے کے اندر جو موٹائی ہے وہ بھی 500 سال کا سفر، تیسرے سے چوتھے تک بھی 500، اسی طرح۔ لیکن جبریل کو چونکہ یہ قرب پہلے کبھی نہیں ملا، تو جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے زندگی میں نہ کبھی پہلے اتنا قرب ملا نہ بعد میں کبھی اتنا قرب ملا، میں رب کے اتنا قریب ہو گیا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے باقی رہ گئے تھے، بس میں اتنا قریب ہو گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں جس وقت موسیٰ علیہ السلام آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، تجلی ابھی آئے گی، پہاڑ اگر اپنی جگہ قائم رہ سکا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ پاک نے جو رب کے حسن کے آگے 70,000 نور کے پردے ہیں نا، ان پردوں میں سوئی کی نوک کے برابر سوراخ کیا، سوئی کی نوک کے برابر جب سوراخ کیا تو رب کا حسن، رب کا جلوہ سوئی کی نوک کے برابر جب پہاڑ پر پڑا تو پہاڑ جناب والا ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام رب کے جلووں میں گم ہو کے زمین پر تشریف لے گئے۔ اچھا وہ مسند امام احمد کی حدیث کی طرف آئیے، بڑی کمال حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے جس وقت جبریل سے پوچھا نا، جبریل کیا تمہیں رب نے کبھی کوئی خاص قرب عطا فرمایا ہو؟ جبریل عرض کرتے ہیں آقا نہ کبھی پہلے ملا نہ بعد میں ملا، ایک مرتبہ ایسا قرب ملا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان 70,000 نور کے پردے رہ گئے تھے، میں اتنا قریب ہو گیا تھا۔ سرکار نے فرمایا جبریل جب رب نے مجھے سدرۃ المنتہا کی رفتوں سے نوازا، خلق من 70,000 حجاب من نور، وہ 70,000 نور کے پردے مجھ محمد کے جسم کے ساتھ لگتے جا رہے تھے اور پھٹتے جا رہے تھے۔ وہ 70,000 نور کے پردے مجھ محمد کے جسم کے ساتھ لگتے جا رہے تھے اور پھٹتے جا رہے تھے۔ آخری حدیث، جس وقت وہ تجلی آئی نا، جب 70,000 نور کے پردوں کے اندر سوئی کی نوک کے برابر جب سوراخ ہوا، جب تجلی آئی پہاڑ پر پڑی، وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے موسیٰ علیہ السلام پر پڑی، ڈائریکٹ نہیں پڑی بلکہ انڈائریکٹ پڑی، ریفلیکٹ ہو کے موسیٰ علیہ السلام پر پڑی۔ تو وہ جو وقت آرہ موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، وہ جو 70 بندے جو ضد کر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا، ہوا کچھ یوں تھا کہ رب کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کلام
کلام ہوئے تھے نا, ہم کلام ہونے کے وقت رب کا کچھ کلام ان 70 بندوں کے کانوں میں بھی پڑ گیا تھا. رب کا کچھ کلام ان لوگوں نے بھی سنا, موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے بھی سنا. وہ جو 70 بندے تھے, وہ 70 بندے کلام سننے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے, جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ 70 بندے کہنے لگے, پیارے موسیٰ, جس محبوب کے کلام میں اتنا مزہ ہے اس کے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا. پیارے موسیٰ, آپ جناب والا رب کی بارگاہ میں عرض کریں, ہمیں دیدار کروائیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, بندے بنو, میں نے دیدار نہیں کیا تو میں کہاں سے کرواؤں. تو جناب والا جب ضد کر بیٹھے دیدار کرواؤ گے تو ایمان لے کر آئیں گے, نہیں تو ہم انکار کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا دیدار کروا. تجلی آئی, 70 بندے جل کر کوئلہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ کے اندر رب کے دلوں میں گم ہو گئے. زمین پر جب تشریف لے گئے, جب آپ اٹھے 24 گھنٹوں کے بعد آپ اس حالت پر واپس آئے. 24 گھنٹوں کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو ابن کثیر کے اندر اور قاضی ایاز مالکی شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں, جب آپ بیدار ہوئے رب کی ایک تجلی سوئی کی نوک کے برابر پڑی تھی نا, تو فرماتے ہیں نگاہ کا عالم اتنا تیز ہو گیا تھا کہ چاندنی راتوں میں نہیں, کالی راتوں کے اندر کالے پہاڑ پہ کالے رنگ کی چونٹی کو 30 میل کی دوری سے دیکھ لیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام, یہ خدا موسیٰ علیہ السلام, آپ کو جو ایک تجلی ملی اور آپ کی نگاہ کا عالم 30 میل تک 50 کلومیٹر تک کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چونٹی کو بھی چلتے ہوئے 50 کلومیٹر کی دوری سے دیکھ لیتے تھے. محبوب علیہ السلام کو کروڑوں جلوے عطا ہوئے اور کروڑوں جلوے برس رہے تھے محبوب پر, اور رب سے ہم کلام ہو رہے تھے. اور ادھر ایک تجلی پڑی, موسیٰ علیہ السلام رب کے دلوں میں گم ہو کے زمین پہ تشریف لے گئے. لیکن جب محبوب پر کروڑوں تجلیاں پڑ رہی تھی, قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى, ادھر ایک تجلی پڑی, موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لے گئے. ادھر کروڑوں تجلیاں پڑ رہی ہیں, مجالے میرے محبوب نے آنکھ بھی چپکی ہو گئی, مجالے میرے محبوب نے آنکھ بھی چپکی ہو گئی. اور جس وقت ایک تجلی پڑی 50 کلومیٹر تک چونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے. ادھر جب کروڑوں تجلیاں پڑی نا, تو مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من طائر یطیر جناحیہ فی الہواء الا وهو یذکرنا منہ عالم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو, آقا علیہ السلام کی نگاہ کا عالم کتنا تیز ہو چکا تھا. فرماتے ہیں مشرق ہو یا مغرب ہو, شمال ہو یا جنوب ہو, فرماتے ہیں کائنات کا, دنیا کا کوئی کونا ہو, اگر کوئی پرندہ اڑنے کے لیے اپنے پروں کو ابھی کھولتا ہی تھا, مدینے کے تاجدار پہلے اس کی خبر دے دیا کرتے تھے. ابھی اگر اب اڑنے کے لیے اپنے پروں کو کھولا کرتا تھا, ابھی پر اڑنے کے لیے پروں کو کھولتا تھا کہ مدینے کے تاجدار مسجد نبوی میں بیٹھ کے اس کی خبر دے دیا کرتے تھے. آخری روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا, اس نے نا دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھٹکھٹا کے حضرت عمر باہر نہ آئے. اس نے حضرت عمر کی بیوی کی نا کچھ آوازیں سنی کہ حضرت عمر کی بیوی جناب والا حضرت عمر سے اونچا اونچا بول رہی ہے, کوئی یعنی کہ گفتگو کر رہی ہے. تو وہ بندہ واپس چلا گیا. حضرت عمر نے تھوڑی دیر کے بعد کہا, دیکھو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا, اس کو دیکھو کون ہے. پتہ چلا کہ وہ تو بندہ جا رہا, وہ چلا گیا. آپ نے فرمایا غلام کو بھیجا, اس کو بلا کے لاؤ. وہ کافی صبر کر گیا, بندے کو بلایا, آپ دروازے سے باہر آئے, گھر سے باہر. فرمایا کیا مسئلہ ہے, دروازہ کھٹکھٹایا, چلے گئے. اس نے کہا جی میں ایک شکایت لے کر آیا تھا آپ کے پاس, لیکن میں نے تو دیکھا آپ اسی مرض میں آپ بھی مبتلا ہیں, اس مرض میں آپ بھی مبتلا ہیں. حضرت عمر نے کہا کون سا مرض؟ نے کہا جی میں اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا کہ میری بیوی جناب والا میرے نال ہے, یعنی کہ کالج پہنتی ہے, اونچی اونچی گلا کرنے لگ پہنتی ہے, جب وہ جواب بعض دفعہ جواب بھی دے دیتی ہے. تو میں جناب والا سنیا تہاڈی بیوی بھی تہاڈے نال بڑا اونچی اونچی گل کر رہی سی, تے میں کہ میں تانوں شکایت کی لاؤنی, تسی پہلے یعنی کہ اس معاملے تے. آپ نے فرمایا سن, عمر 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے,
ٹھیک ہے، جندہ خط چلا جاوے نا ادھر کسرا کسرا دے دربار دے وچ وہ یزدگرد کے پاس جب حضرت عمر نے خط لکھا تھا، حضرت عمر نے کہا تھا بات سن مجنو، میرے محبوب محمد عربی کے غلاموں کو، محبوب کے صحابہ کو جلدی سے رہا کر، اگر تو نے میرے محبوب کے صحابہ کو رہا نہ کیا تو یاد ہے عمر ایسا لشکر جرار لے کر آئے گا کہ صفحہ ہستی سے تیرا نام مٹا کر رکھ دے گا۔ تو حضرت عمر کے خط کو دیکھی یزدگرد بادشاہ کے ہاتھوں سے خط نیچے گر گیا، آپ نے فرمایا جلدی کرو نہ مجھے آ کرو، اور جیس خلیفے دا خط پڑھ کے میرے ہاتھوں خط دے گیا جو آپ آگے کی بڑھے، فرمایا سن عمر 22 لاکھ عمر کا میر کا حکمران ہے، لیکن یار وہ بی بی جو عمر کے کپڑے دھوتی ہے، وہ بی بی جو عمر کے گھر کے برتن دھوتی ہے، وہ بی بی جو گھر کی صفائی کرتی ہے اور جناب والا میرے جسمانی معاملات کو بھی پورا کرتی ہے، ہر لحاظ سے میرا خیال کرتی ہے، اور کبھی وہ غصے میں آ جائے تو کیا عمر اتنا بھی حوصلہ ہی نہیں رکھتا کہ اس کی بات کو سن سکے؟ تو پھر اس بندے کو سمجھ آئی ہم خلوص دل سے دعا دوں اللہ پاک ہمارے کو لگائے کہ رزق و روزی کے اندر، مال اور جان کے اندر، کاروبار کے اندر، خصوصاً نیکیوں کے اندر مزید برکت عطا فرمائے، اور شریعت اسلامی کے مطابق ہم سب کو خصوصی طور پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔